بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک جن کا واقعہ بتاؤں گی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کل کائنات بنا دی، انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آج تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ بلکہ ابھی حالیہ ہی میں نے آپ سے جنات کی شادیوں اور رہن سہن کے واقعات شیئر کیے تھے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ایسے ہوشیار جن کا واقعہ شیئر کروں گی جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن کی شکل میں تھا۔ یہ عجیب واقعہ ہے جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ویڈیو سکپ کیے بغیر مکمل سنیں یہ واقعہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ مکہ معظمہ میں ولید نامی کافر رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد اللہ کا رسول نہیں، نعوذ باللہ، اس کی تصدیق مت کرنا، معاذ اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ میرے معزز سامعین، وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تاکہ اس دن لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے لوگو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ پس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ میرے معزز سامعین، بت کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑا سوار جو سبز پوش تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ میرے معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ بولا، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبلہ طور میں رہتا ہوں، میرا نام معین بن ابر ہے۔
میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مصفر تھا، وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے۔ میرے معزز سامعین، اور آج پھر وہ یہی بکواس دوبارہ بت میں گھس کر کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ آپ کے متعلق بکواس کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا۔ پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور اب جو کچھ کہا میں نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن کے لیے دعا فرمائی۔ میرے معزز سامعین، دور نبوت میں جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو مدینہ میں ایک ایسا جن داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن کی شکل میں تھا۔ اس جن کا قد 40 گز لمبا تھا۔ سب لوگ ڈر کر بھاگنے لگے اور سب لوگ مسجد نبوی میں آئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس بلا سے بچائیں۔ وہ بلا سیدھا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کون سی آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال سے خون کے قطرے بہہ رہے ہیں اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے باندھے ہوئے ہیں۔ میرے معزز سامعین، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کب اور کس نے باندھے ہیں؟ اس جن نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت تمام جنوں مخلوق سے زیادہ تھی اور میں جنوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ جو بھی جن مجھے ملتا تو میں اس کو مار دیتا یا اس کو معذور بنا دیتا۔ ایک دن میرے سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان گزرا جو جن کی مخلوق میں سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو قتل کر دوں، تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں یا معذور کر دوں؟ تو اس نے کہا، کیوں؟ تم ایسا کیوں کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے، اس کام میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ آج تک تم نے کتنوں کو معذور کیا اور کتنوں کو قتل کیا ہے؟ تو میں نے کہا، بے حساب لوگوں کو۔ اس نے کہا کہ آج میں سب کا حساب کر دوں گا۔ سن کر مجھے غصہ آیا تو میں نے اس پر حملہ کیا، لیکن اس نوجوان نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور مجھے ایک تھپڑ بھی مارا۔ میں ایک تھپڑ سے ہی بے جان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کھجور کے پتے سے باندھ دیا۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی، مجھے معاف کر دو۔
لیکن وہ جاتے جاتے میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم کے پاس گیا، لیکن نہ ہی میرا درد گیا اور نہ ہی کوئی میرے ہاتھ کھول پایا، اور سب بے بس ہو کر چلے گئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں ان کے پاس بھی گیا، لیکن وہ بھی کھول نہیں پائے، اور بھی بہت سارے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی آئے، لیکن کوئی بھی وہ کھول نہیں پائے۔ تب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تو وہ بھی نہ کھول پائے۔ اوپر سے وحی آئی اور کہا، اس کو چھوڑ دو، اسے وہی کھولے گا اسے جس نے باندھا ہے۔ اچھا، تو وہ کون ہے جو یہ کھول پائے گا؟ تو میں نے پوچھا۔ انہوں نے مجھے آپ کا بتایا۔ تب سے میں آپ کے انتظار میں ہوں۔ آج میرا انتظار ختم ہوا۔ اس کے ہاتھ کھول دیے گئے، اس کی گال سے خون آنا بھی بند ہو گیا، اور اس کی قوت بھی واپس آ گئی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جاؤ، تم آزاد ہو۔ تو اس نے کہا، اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، اب میں اس حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ میرے معزز سامعین، یہ واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات سے زیادہ طاقت انسانوں کو دی، بلکہ انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ میرے معزز سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو جادو، جنات اور شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، اور جو کوئی ان جنات کی شرارتوں اور شیطان کی شر کی وجہ سے بیمار ہیں، انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔